بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف ایک ہفتے میں پنجاب کے ہزاروں دیہات ڈوب چکے ہیں۔ 10 لاکھ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں اور بھارت نے اچانک پانی چھوڑ کر صورتحال کو مزید خطرناک بنا دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ صرف قدرتی آفت ہے یا ہماری اپنی حکومت کی ناکامی؟ آج میں آپ کو بتاؤں گا اصل حقائق، کون ذمہ دار ہے، کتنا نقصان ہوا ہے اور آگے پاکستان کو کس بڑے خطرے کا سامنا ہے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں کیونکہ یہ کہانی صرف آج کی نہیں بلکہ ہمارے مستقبل کی بھی ہے۔ میرا نام ہے فیضان بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں وائز ورلڈ ٹی وی۔ دوستو، پنجاب اس وقت ایک بہت بڑے سیلاب کی لپیٹ میں ہے۔ ہزاروں دیہات پانی میں ڈوب چکے ہیں۔ لاکھوں لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر عارضی کیمپوں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ صرف ایک ہفتے میں 10 لاکھ سے زیادہ افراد محفوظ مقامات پر منتقل کیے گئے ہیں۔ دریا راوی، ستلج اور چناب میں پانی کی سطح انتہائی بلند ہو گئی ہے۔ ہیڈ ورس اور بند جو ہیں ان پر دباؤ بڑھ گیا ہے۔ کھڑی فصلیں، خاص طور پر چاول اور مکئی کی زمینیں مکمل طور پر پانی میں ڈوب چکی ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر دل دہل جاتا ہے کہ کسان کی محنت ایک ہی جھٹکے میں برباد ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تباہی آئی کیسے؟ اس سال مونسون کی بارشیں معمول سے کہیں زیادہ شدید تھیں۔ شمالی علاقوں اور بھارت کے بالائی حصوں میں ریکارڈ بارش ہوئی جس نے بھارت کے ڈیم تو بھر دیے۔ جب ڈیموں میں پانی کی گنجائش ختم ہوئی تو بھارت کو اپنے سپل ویز کھولنے پڑے۔ وہ پانی سیدھا پاکستان کے دریاؤں میں آیا اور ہمارے شہروں اور دیہات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بھارت یہ کہتا ہے کہ یہ ایک حفاظتی عمل ہے کیونکہ ڈیموں کو بچانا ضروری تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھارت ہمیں بروقت اتنی تفصیل سے اطلاع نہیں دیتا یہ جو نیچے لوگ بیٹھے ہیں وہ بروقت تیاری کر سکیں۔ سوال یہ بھی ہے، کیا ہماری حکومت نے اس صورتحال کے لیے پہلے سے کوئی پلان بنایا ہوا تھا یا نہیں؟ دیکھا جائے تو ہماری اپنی کوتاہیاں بھی کم نہیں ہیں۔ دریاؤں کے کناروں پر غیر قانونی آبادیاں بننے دی گئیں۔ جگہ جگہ دریاؤں کے کنارے غیر قانونی پلاٹنگ اور اس کے علاوہ برساتی نالوں کی صفائی سالوں سے نہیں ہوئی۔ فلڈ وارننگ سسٹم تو چلتا ہے لیکن گاؤں کے عام آدمی تک بروقت پیغام نہیں پہنچتا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کو عین آخری وقت پر کشتیوں کے ذریعے نکالنا پڑتا ہے۔ حکومت کے پاس وسائل تو ہیں لیکن انتظامی کمزوری اور بدعنوانی کی وجہ سے وہ صحیح جگہ پر صحیح وقت پر استعمال نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال ہم یہی منظر دہراتے ہیں اور لاکھوں لوگ دوبارہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اب یہ جو نقصانات ہیں ان کا اندازہ لگانا فی الحال مشکل ہے کیونکہ یہ علاقے ابھی بھی پانی کے ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن ابتدائی رپورٹس کے مطابق صرف پنجاب میں 1600 سے زیادہ دیہات زیر آب آ چکے ہیں۔ لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ خوراک کا بحران بھی پیدا ہو سکتا ہے اور زیادہ دیر تک پانی کھڑا رہنے سے زمین بنجر ہو جاتی ہے کیونکہ یہ علاقے ملک کی گندم اور چاول اگاتے ہیں۔ جانی نقصان کی بات کریں تو پورے ملک میں مونسون کے دوران تقریباً 800 کے قریب ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں اور پنجاب میں بھی بہت سی اموات ہوئی ہیں، خاص طور پر گوجرانوالہ ڈویژن اور جنوبی اضلاع میں۔ اب بات کرتے ہیں حکومت کے رد عمل کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ریسکیو آپریشنز کا اعلان کیا ہے، فلڈ کیمپس قائم کیے گئے ہیں اور ضلعی انتظامیہ کو حکم دیا گیا ہے کہ ہر ممکن وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ لیکن عوام یہ سوال کر رہی ہے کہ یہ سب کچھ وقت پر ہوا ہے؟ کیا پہلے ایسے حفاظتی منصوبے بنائے گئے تھے یا ہمیشہ کی طرح ایمرجنسی آنے کے بعد اور تباہی ہونے کے بعد ہی سب کچھ یاد آتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب تک حکومت فلڈ زوننگ کے سخت قوانین نافذ نہیں کرے گی، نالوں کو اپ گریڈ نہیں کرے گی اور زرعی انشورنس اسکیموں کو عام نہیں کرے گی جس سے کسان محفوظ ہو، تب تک ہر سال یہی کہانی دہرائی جائے گی۔ دوستو، مستقبل کے موسم اور کلائمیٹ چینج کی صورتحال بھی خطرناک ہے۔ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ جنوبی ایشیا میں بارشوں کی شدت بڑھ رہی ہے، یعنی آنے والے برسوں میں ایسے سیلاب اور بھی زیادہ ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں صرف وقتی اقدامات نہیں بلکہ
مستقل اصلاحات کرنی ہوں گی۔ ہمارے فلڈ ایریا جو پہلے کبھی آبی گزرگاہیں ہوا کرتی تھیں، ان ایریا میں تعمیرات پر مکمل پابندی لگانی ہوگی، ڈرینیج ماسٹر پلان بنانا ہوگا اور بھارت کے ساتھ ریئل ٹائم پانی کی معلومات کا ایک میکانزم بنانا ہوگا تاکہ لوگوں کو وقت پر اطلاع مل سکے۔ حکومت کے ساتھ ساتھ عوام کا کردار بھی بہت اہم ہے۔ جب وارننگ آئے تو عوام کو اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ اپنی حفاظت کے لیے گھروں کو خالی کرنا پڑے تو بالکل بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ مقامی سطح پر رضاکارانہ نیٹ ورک بنانے چاہیے تاکہ ایمرجنسی میں لوگوں کو کھانا، پانی اور دوائیاں پہنچائی جا سکیں۔ آخر میں یہ سیلاب صرف ایک قدرتی آفت نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری پالیسیوں اور انتظامیہ کی ناکامی کا بھی امتحان ہے۔ اگر ہم نے آج سبق نہ سیکھا تو کل نقصان اور بھی زیادہ ہوں گے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اطلاع مل سکے، وہ آگاہ ہو سکیں اور اپنے علاقے میں سیلاب سے بچاؤ کے اقدامات میں کردار ادا کر سکیں۔ یاد رکھیں، قدرتی آفت کو روکنا ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن ان کے نقصانات کو کم کرنا بالکل ہمارے اختیار میں ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو اگر آپ کو معلوماتی لگی ہے، پلیز اسے لائک ضرور کریں تاکہ مزید لوگوں کو بھی دیکھنے کا موقع ملے۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سیلاب سے متعلق درست حقائق پھیل سکیں۔ اور سب سے اہم بات، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کے خیال میں حکومت کو مستقبل میں سیلاب سے بچاؤ کے لیے سب سے بڑا قدم کون سا اٹھانا چاہیے؟ آپ کی رائے نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پالیسی سازوں کے لیے بھی ایک اہم ہے۔ اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ایسی ہی مزید اپڈیٹس سب سے پہلے مل سکیں۔